اچھا آپ شادی بیاہ میں آپ لوگوں کے یہاں رسم میں بارات لے جانا ہے کہ نہیں یہ نہیں معلوم مجھے، اور دان دہیج ہے کہ نہیں یہ نہیں معلوم مجھے. شاید آپ لوگوں کے یہاں لوگ دان دہیج نہیں لیتے ہیں. لیتے ہیں؟ ارے یہ کیسے پیور لوگ ہیں بھائی، کیسے یہ کھاٹی لوگ ہیں بھائی. آپ لوگ کیا 2 چکا لیتے ہیں یا 4 چکا لیتے ہیں؟ 2 ہی چل رہا ہے ابھی. آگے چل کے اب 4 چکا ہوگا، پھر اس کے بعد 8 چکا ہوگا. اور ایک بات اور، اگر لڑکا ڈاکٹر ہے تو کتنے میں بکے گا؟ 4 چکا میں بکے گا. انجینئر ہے تو کتنے میں بکے گا؟ اور اگر وہ ماسٹر ہے، سرکاری ماسٹر ہے، ہم کو 2 ہی چیز سرکاری چاہیے، ایک جمائی اور ایک کمائی. اب یہ اردو ہے، اس کو ذرا بتاؤں گا. ایک جمائی اور ایک کمائی. جمائی مطلب داماد، سرکاری داماد چاہیے، اور کمائی مطلب نوکری سرکاری چاہیے، بقیہ سب چیز پرائیویٹ. اور اگر سرکاری جاب والا لڑکا ہے تو کتنے میں بکے گا؟ جانتے ہیں ہمارا بکے گا. اور اگر لڑکا مولوی ہے تو کتنے میں بکے گا؟ 3000 ہزاروں روپیہ نہیں دیں گے بھائی. شادی میں کون دیتا ہے مولوی کو، ہے نا میرے بھائی ہو. یہ دان دہیج سے دور رہیے. قسم کھا لیجیے. قسم کھانے کا مطلب ایک دم بالکل پورے گاؤں والے مل کے، یہ بھائی جو بھی دان دہیج کرے گا شادی کا بائیکاٹ. اور ایک چیز اور، دو دان دہیج لے چکے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے سسر جی سے معافی مانگ لیں یا ان کو لوٹا دیں. سسر جی سے معافی مانگیے یا ان کو لوٹا دیجئے. آپ ہی بتائیے، اگر میری بیوی سامان لے کر گھر پر آئے اور میں اس کے پلنگ پہ بیٹھوں، اس کے فریج سے پانی پیوں، اور کسی دن اس نے یہ بول دیا تو بولیے گا نہیں یہ پانی میرا ہے، یہ گلاس میرا ہے، تو کتنا اچھا لگے گا؟ بولیے نا، اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بیوی اگر جس دن بول دے یہ پلنگ جس پر آپ سو رہے ہیں میرا ہے، میرے باپ نے دیا ہے، تو ہمارا منہ چوچو کا مربع ہو جائے گا. اور زیادہ بولیے گا نہیں. پہلے لوگ جو دیہاتی لوگ تھے وہ اپنی بیوی کو بہت مارتے تھے. اب تو حالت ایسی ہو گئی کہ بیوی کو صرف آپ نے آنکھ دکھایا تو آنکھیں نکال لے گی. آنکھ دکھائیے اس طرح، ذرا گھور کے دیکھیے. کاہے گھور کے دیکھ رہے ہیں؟ میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے. زیادہ گھوریے گا نہیں، آنکھیں نکال لیں گے. ہمارا اور آپ کا گھر جہنم بنا ہوا میرے بھائیو. تو دان دہیج کے مسئلے کو ختم کیجئے، خوددار بن کے رہیے اور سینہ پھلا کے چلیے. اور جو کسی کو لیتا ہے، ارے بیچارے کو کیا معلوم کہ وہ بیٹی والے سود پر پیسہ لائے ہیں، اپنے زمین کو بیچا ہے. کتنے لوگوں نے اپنی زمین بیچ دی ایک ہی بیٹی میں، کئی اور بیٹیاں ان کے پاس، تو کہاں سے آئے گا؟ تو ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے میرے بھائیو. جو ہم اور آپ کھانے کے لیے جاتے ہیں، اب آپ لوگوں کے یہاں باراتی میں کیا کھلاتے ہیں بھائی؟ بارات کو کیا کھلاتے ہیں؟ گوشت بھات. دال بھات کاہے نہیں؟ گوشت بھات ہوگا تبھی باراتی جائیں گے. کیا گوشت بھات گھر پہ نہیں ملتا ہے؟ کیا آپ وہاں جائیے گا کھانے؟ ہو سکتا ہے وہ سود کے پیسہ پہ لایا ہوگا، بیچارے کے پاس نہیں ہوگا تو پورا کرے گا، بھیک مانگے گا. آج لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، بٹیا کی شادی ہے آپ دیجئے. یہ حالت ہو گئی ہے. اور صرف کھانے کے لیے، اور کھانے میں بھی جا کے عیب نکالتے، میرا دانت ذرا کمزور ہے، بوٹی ذرا اچھی والی لا. آپ کو معلوم ہے میں شوگر کا پیشنٹ ہوں اور ایسا کھانا کھلائیے گا؟ اب آپ لوگوں کی یہاں لیڈیز عورتیں بھی بارات جاتی کہ نہیں جاتی یہ پتہ نہیں، لیکن کہیں کہیں پر جاتی ہے. یہ لیڈیز بھی جا رہی ہے، ان کو کیا ہو گیا بھائی؟ کیا چل رہا ہے؟ اور یہ سب سنت کے نام پہ ہو رہا ہے. کوئی بتا دے، کوئی بتا دے کہ سنتی شادی ہم کریں گے. صحابہ کرام سنتی شادی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتی شادی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دان دہیج لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ کیسے پیور ہیں ہم اور آپ؟ صحیح کتاب و سنت پر چلنے والے ہم اور آپ. وہ تو وہ تھے. بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی نہیں دی. اللہ اکبر. یہاں اگر ہم اور آپ شادی کر لیں اور نیتا جی کو نہ بلائیں، مولوی صاحب کو نہ بلائیں تو ناراض ہو جائیں. مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی، اگر ہم اور آپ حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں، مسجد نبوی جتنے دور میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ اتنا ہی تھا.
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی پڑھا دیجئے نماز، یہ آپ ہی نکاح پڑھا دیجئے، آپ ہی نکاح پڑھا دیجئے، لیکن نہیں، حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب نے کہا، حدیث نمبر 5155، عبد الرحمن لگتا ہے تم نے شادی کر لی؟ بولے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی۔ اب شادی کا سنتے ہی سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا شادی کی بات ہو رہی ہے، بولے شادی ہوگی؟ بولے ہاں شادی ہوگی۔ عبد الرحمن تم نے بیوی کو کیا دیا؟ آج ہم اور آپ پوچھتے کیا ملا، کیا ملا؟ اب آپ لوگ کیا یہ مجھے نہیں پتا، کچھ لوگ چھپانے کے لیے لڑکی والے سے 1-2 دن پہلے ہی پورا سامان منگوا لیتے ہیں تاکہ اس دن جو ہے کوئی دیکھ نہ پائے۔ واہ رے واہ، بندوں سے چھپا رہا، اللہ سے چھپا ہی نہیں رہا ہے، چوری چھپے کام کر رہا ہے، کیش بھی لے رہا ہے، سنتی شادی کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں سنتی شادی، یہ سب لینا حرام ہے، کہاں؟ عبد الرحمن بن عوف، ارے بتاؤ کیسے شادی کی؟ بولے میں نے مہر دیا اپنی بیوی کو، یہ انگوٹھی دے۔ کتنے لوگ، اب آپ لوگ کیا یہ نہیں پتا مجھے، مہردین میں جو بیوی کو دینا پڑتا ہے لکھا تو دیتا ہے لیکن دیتا کبھی نہیں، کچھ لوگ نہیں دیتے ہیں، اور ابھی آپ لوگوں میں سے بھی کتنے بزرگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اب تک نہیں دیا ہے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے۔ میں ان کی وائف سے کہتا ہوں کہ اگر نہیں دیا تو آپ ان کو کہیے کہ ہمارا حق لائیے، تو پہلی رات بولے معاف کر دو، زبردستی معاف کرا لیتے، لکھا لیتے، زیادہ دیتے نہیں، لیکن اب الحمدللہ اب رواج ہو رہا ہے دینے کا الحمدللہ۔ تو کہا کیا دیا؟ بولے انگوٹھی دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، بارک اللہ، اللہ برکت دے، اولی ولو بشاد۔ ہاں ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث جب میں نے پڑھا تو مجھے ایک چیز کلک ہوئی، وہ کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں، بڑے مالدار صحابی ہیں۔ آج اپنے ایریے کا، اپنے گاؤں کا اگر کوئی مالدار شادی کرتا ہے تو اس کی شادی دکھتی ہے، کم سے کم 50 گاڑی تو جائے گی، 10 گاڑی تو جائے گی، آئٹم تو کھانے کے لیے ہوں گے، مالدار کا دکھتا ہے۔ ایک مالدار عبد الرحمن بن عوف ہیں، مدینہ کے مالدار، ان کی شادی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے؟ ناراض نہیں ہوئے۔ اس میں غور کیجئے، ولیمہ کرنا اگرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو، یہ بکری کا ہے کہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 100 اونٹ بھی کاٹ دیں تو ان کے لیے آسان ہے کیونکہ بڑے مالدار ہیں۔ تو مالداروں کو چاہیے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں خود آگے بڑھیں اور سنت کے حساب سے شادی کریں۔ میں نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن میں بول دیتا ہوں بار بار۔ مولانا سجاد نعمانی کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، ان کی ایک کلپ چل رہی ہے، حیدرآباد کے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، تو کچھ بیٹی والوں کو بھی دکھانا ہوتا ہے، کچھ بیٹی والے بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے نا۔ تو حیدرآباد کے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، صرف اور صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا، صرف۔ اور آپ لوگ اتنی آسانی سے سن لیے، صرف کتنے کروڑ؟ صرف۔ اس قوم کا کیا ہوگا؟ اور کہا جاتا ہے کہ مسجد کے امام صاحب تھے، 1 ہفتے کی چھٹی لے لی تو ان کی 5000 تنخواہ کاٹ لی۔ یہاں 16 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایک جگہ پتا چلا، کیا بولوں، ایک صاحب نے اتنا پیسہ اڑا دیا کہ لاکھوں اڑا دیا اس طرح، پھر پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی، یہ کہاں، ویڈیو بھی وائرل کر رہا ہے۔ ایک جگہ ایک صاحب ہیلی کاپٹر سے گئے ہیں شادی کرنے، کس سے گئے ہیں؟ ہیلی کاپٹر دیکھے ہیں نا ہم اور آپ کہ نہیں دیکھے ہیں؟ ہیلی کاپٹر سے گئے ہیں شادی، واہ رے واہ دکھا رہا ہے۔ یہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں کہ نکاح پڑھانے کے لیے بلا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی وہ شادی کیجئے، زنا عام ہو رہا ہے، ہماری بیٹیاں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ مطلب اس کو ہم کیسے حل کریں گے؟ شادی۔ ایک چیز اور ہے، اپنی یہاں ذات برادری بھی وہ چل رہی ہے بھئی، اپنی یہاں ذات برادری ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس کے خاندان کا، اس کے خاندان کا، اس کے خاندان کی وجہ سے بیچاری کا عمر نکلتا جا رہا ہے۔
कितने नौजवानों ने भी कहा खानदानी मैटर, उनकी शादी हो ही नहीं रही है। एक बात पूछूं, बलात्कार करने के लिए, जिना करने के लिए कोई ये नहीं पूछता किस खानदान की बिटिया है, हमारे खानदान की है क्या? औरत होना चाहिए, या औरत को मर्द होना चाहिए गलत काम करने के लिए, लेकिन निकाह करने के लिए ही हमारी बिरादरी का नहीं। वाह रे वाह, किसने कहा है सब पर अमल करने के लिए? भाई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हुई, पता है कहां हुई? कुरान में लिखा हुआ है भाई, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी का जिक्र कुरान में है। सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28-29 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र से मदियन गए, तो जब मदियन गए तो देखा 2 बेटियां हैं, 2 लड़कियां हैं। पहले कुआं होता था, आप लोग के भी देहात में कुआं होगा पानी निकालने वाला डोल से, तो लोग वही पानी निकालते थे और वहां सब लोग जमा होते थे। पहले बड़ा सा होता था, लेडीज भी वहां जमा होती थी और फिर कहानी चलती थी, आपके घर कैसा तो उनके घर कैसा, खैर खैरियत लोग मालूम करते थे। भाई सब जमा हो रहे हैं, तो 2 लड़की खड़ी थी पीछे। अब देखिए, औरत हो तो ऐसी, बेटिया हो तो ऐसी, क्या पर्दा है आजकल। देखिए सीधा अंदर घुस के आ रही है, आप ही को भागना पड़ेगा, साइड होना पड़ेगा, लेडीज फर्स्ट। अब वो 2 बेटी खड़ी है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप लोग यहां क्यों खड़ी हैं? तो बोले इसलिए खड़ी हैं कि अभी सब लोग पानी पिला दे तो हम पिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरी को पानी पिला दिया। इससे पता चला हमें और आपको अपने घर में बकरी पालनी चाहिए। आप लोग क्या है बकरी पालन पोषण, बकरी पालिए, बरकत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, आप में से जिनकी शादी नहीं हुई है, मैं उन नौजवानों से कहता हूं, इसी तरह जिस बहन की शादी नहीं उनसे भी मैं कहता हूं, ये दुआ कीजिए, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ते निकाल देंगे। कौन सी दुआ है वो? रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला घर का भी इंतजाम कर देते हैं और घरवाली का भी इंतजाम कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ में लगे हुए हैं, तो एक बहन आई, फजात इहदाहुमा तमशी अल इस्तिहया, शर्माते हुए आई। तो औरत का जेवर है शर्म हया। एक चीज और है, आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे, कुछ लेडीज ऐसी है कि अगर वो मौलवी साहब को देखती है तो लंबा घूंघट तान देती है, मौलाना आ रहे हैं, मौलाना आ रहे हैं, और मौलाना के अलावा कोई दूसरा हे कि कैसा चल रहा है भालो, हाँ, और अपने देवर है घर में तो हाँ ही हु सब चल रहा है। मौलवी साहब अगर दिख गए लंबा घूंघट। ये मौलाना लोगों से ही लंबा घूंघट क्यों? कभी बाद में सोच लीजिएगा। ये जवाब मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। अपने बहनोई हो, घंटों लगे रहे, कोई मिल जाए चाह रहे हो, वो भी फटफटिया पर घुमाने ले जाता, अपनी बीवी को नहीं घुमाएगा। किसको ले जाता घुमाने के लिए? ले जा रहा है, मिठाई खिला रहा है, फिल्म दिखा रहा है, घंटों बात करता है, और कभी कभी अपनी बीवी को छोड़कर सालियों को लेकर भाग जाता है और शादी कर लेता है। लिखते रहिए, तो आस्तीन का सांप है वो, है ना। तो ये 2 बहनें आई, शर्मो हया, औरत का जेवर है शर्मो हया। कुछ ऐसी भी बहनें कि बुर्का पहन के निकली घर से, ट्रेन में अगर चढ़ी तो पूरा बुर्का निकाल दिया और उसका मोबाइल निकाली, पूरे रास्ते में मोबाइल पे चालू है उनका। फिर जहां उनको उतरना, कोई रिसीव करने आएगा, फिर बुर्का पहन ली। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, क्या परीज़ादी है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हया है। सही ना, आराम से। ऐसा नहीं चलेगा पर्दा। पर्दा अल्लाह के लिए, शौहर के लिए नहीं है, शौहर की वजह से नहीं है, बेटे की वजह से नहीं है, बाप की वजह से नहीं है। पर्दा अल्लाह के लिए करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके करना, अल्लाह को खुश करना है। इल्म की कमी है। तो वो एक आई और कहा, इन अभी अदू का लिए अज्जिया का अजरमा सकी तलाना, मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे जो आपने पानी पिला दिया। अब आप बताइए, सिर्फ पानी पिलाने का इतना बड़ा बदला, इतना बड़ा इनाम। अब आप बताइए, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं क्या? बोलिए ना। नहीं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं क्या? नहीं। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं? हां कि नहीं? रात में 12 बजे मैसेज करते हैं कि मौलवी साहब लग रहा आप ऑनलाइन हैं तो ये फतवा पूछ लिया, मुबारक हो भाई। रात में 12 बजे भी या 2 बजे भी मौलवी साहब मिले हैं, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत है। अब आप बताइए, बकरी को पानी पिलाने का इतना बड़ा इनाम। मूसा अलैहिस्सलाम घर पहुंचे
تو وہ شعیب نامی نیک آدمی یا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، موسیٰ گھبرائیے نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دے دی، میں ہوں نا، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ لڑکی والا خود کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ اپنے یہاں کہیں پر عیب مانا جاتا ہے کہ اگر لڑکی والا خود کہے کہ آپ کے بیٹے سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے یا آپ سے ہی میری بیٹی کی شادی ہو جائے، عیب سمجھتے ہیں لوگ کہیں لڑکی میں کچھ عیب ہے کیا؟ بول رہا ہے جی نہیں میرے بھائیو، لڑکا والا بھی بول سکتا ہے، لڑکی والے بھی بول سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے۔ اور یہاں خاندان نہیں دیکھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کس خاندان کے ہیں؟ اب اپنا خاندان بتائیں، کتنا کماتے ہیں؟ آج کل لوگ بولتے ہیں کہ سنت پہ شادی کرنا ہے لیکن 1 لاکھ کمانے والا چاہیے، گھر ہے کہ نہیں؟ بیچارے کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے۔ رے بھائی 2 روٹی ملے گی تو 1 روٹی آپ کی بیٹی کھائے گی، 1 روٹی وہ کھائیں گے، بھوکا نہیں ماریں گے۔ اور کتنے مالدار بھی غریب ہو گئے اور کتنے غریب بھی مالدار ہو گئے۔ اپنی بیٹی عالموں کو دیجئے، ایمان والوں کو دیجئے، اپنی بیٹی اگر مالداروں کو دیں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ صرف مالداری دے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، بے ایمان ہے اور بیٹی کو دے دیا ہے۔ یہ نہیں پوچھا دلہا بابو نمازی ہے کیا؟ نہ، عیش کرے گی، گاڑی پہ گھومے گی۔ اور آج کل بھی کچھ بہنیں ایسی ہیں ان کو مولوی نہیں چاہیے، کیوں؟ گانا سننے کو نہیں ملے گا، فلم دیکھنے کو نہیں ملے گا، وہ بولیں گے پردے میں رہو۔ ارے پردے میں رہنا یہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مولوی کا حکم تھوڑے نہ ہے۔ اور آپ پردے میں ہیں تو آپ سیف ہیں، دوسرے لوگ ترس رہے ہیں کہ وہ پردے میں آ جائیں اور الحمدللہ اسلام میں آ رہے ہیں، اور آپ اپنی اسلام کی خوبصورتی کو کھو رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ تو شعیب نامی نیک آدمی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں پوچھا آپ کا خاندان کیا ہے، جی نہیں، کتنا کماتے ہیں، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، لیکن شرط ہے میرے پاس 8 سال یا 10 سال رہیے گا۔ اب دیکھیے عورت کی اہمیت، بیوی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے 10 سال رہنا پڑتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ہم اور آپ بھی اپنے ساس سسر کی خدمت کریں، ساس سسر کی خدمت کریں، اور اگر کچھ سالوں تک ساس سسر کی خدمت کے لیے وہاں جا کے رہنا پڑے تو رہ جائیے۔ لیکن اگر ہم اور آپ چلے جائیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا، دیکھو یہیں آگے بسا ہوا ہے۔ رے بھائی جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال رہ سکتے ہیں تو ہم اور آپ کہیں نہ رہیں؟ جائیے، رہیے، جس طرح ہم چاہتے کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ہماری بیوی کرے، ہماری بیوی بھی چاہتی ہے کہ ان کے ماں باپ کی خدمت ہم کریں۔ اور وہ دونوں بہنیں جو باہر نکلی تھی ان کی کیا وجہ تھی؟ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں اس لیے وہ نہیں نکلتے تو ہم نکلے۔ پہلے کیا تھا کہ لیڈیز سب گھر سے باہر مجبوری میں نکلتی تھی، آج کل کچھ لیڈیز ایسی ہے کہ مجبوری میں گھر کے اندر ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، مجبوری میں گھر کے اندر ہے، سب کی بات نہیں کرتا میں، آپ سیف ہے۔ تو میرے بھائیو، ذات برادری کے چکر میں رہ کر اپنے بچوں کو اور بچیوں کو غلط راستے کی طرف مت لے جائیے، بس ذات برادری ایک یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح اپنے سماج کے اندر علماء سے بھی لوگ بیزار ہیں، کیا معلوم کیا ہو گیا ہے، مولانا لوگوں کی بھی عزت نہیں رہی، نہیں، عزت کس کی ہے؟ پیسے کی ہے۔ مولانا لوگ یہاں سب کی بات نہیں کرتا، میرے بھائیو یاد رکھیے گا، یہ مولویوں کی وجہ سے ہم اور آپ کم سے کم نام کے مسلمان ہیں، کام کے رہیں نہ رہیں لیکن نام کے تو ہیں الحمدللہ، اور ان کی بڑی خدمت ہے، معمولی تنخواہ ہے، سرکاری تنخواہ والوں کو دیکھیے، سیلری والوں کو دیکھیے، اور کچھ لوگ سرکاری تنخواہ والے مولانا لوگوں سے مذاق بھی کر لیتے ہیں، ارے مولوی صاحب آپ کی جو تنخواہ ہے 5,000 اس میں بڑی برکت ہے، اور ہماری جو 25-30 ہزار 50,000 اس میں برکت ہے ہی نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے بھی ایک مرتبہ مذاق کر لیا کہ رے بھائی میری 5,000 میں واقعی برکت ہے تو آئندہ مہینے سے ادلا بدلی، میری 5 برکت والی آپ لے لیجئے اور آپ کی جو 30-50 ہے بغیر برکت والی ہم کو دے دیجئے، اس کو ہم برکت والی بنا دیں گے، ہے نا؟ مذاق بھی لوگ اچھا کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، امام صاحب کی بد دعا سے بچیے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755، ایسا ہی واقعہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک آدمی پیچھے پڑ گیا اور
اور کچھ ہی لوگ پیچھے پڑتے ہیں. جیسے مسجد میں لوگ آتے ہیں, امام صاحب, ارے کہاں ہیں امام صاحب, 1 منٹ لیٹ ہوئے پیچھے پڑ گئے. اور کھانے کی دعوت میں اگر ہم اور آپ جائیں تو کیا کھانا ہم کو پہلے مل جاتا ہے یا آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 20 منٹ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ کھڑے رہنا پڑتا ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے بھائی. تو مسجد میں بھی امام صاحب کا انتظار کیجئے 5 منٹ, ضروری تھوڑا کہ وہی ٹائم پہ ہو. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے یہاں سے مطلب آپ لوگ مت مراد لے لیجیے گا, یہ ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیسے ہیں, امام صاحب اگر ہیں تو میں مسجد میں نہیں جاؤں گا, امام کو نکالو تو میں مسجد میں جاؤں گا. واہ رے واہ, بیچارہ امام نمازی ہے تو آپ ان سے دشمنی کیے ہوئے ہیں, اور جو آپ کے گھر میں بے نمازی لوگ ہیں, آپ کا بیٹا بے نمازی, آپ کی بیوی بے نمازی, آپ کی بہو بے نمازی, آپ خود بے نمازی, تو آپ اپنے گھر میں کیوں جا رہے ہیں؟ گھریں خالی کر دیجئے. بولے بے نمازی لوگ یہاں رہتے تو میں نہیں رہتا. اور مسجد کو کتنے لوگ چھوڑے ہوئے اسی وجہ سے. میرے بھائیو, ایسا ہی مسئلہ ہوا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, بولے ارے یہ تو اچھی نماز نہیں پڑھانا جانتے. بولے اچھا, یہ صحیح تقسیم نہیں کرتے. بولے اچھا. انہوں نے بد دعا کر دی کہ اللہ یہ اگر جھوٹا ہے, کھڑا ہوا ہے, تو اللہ اس کو فقیر بنا دے, اس کی فقیری کو لمبی کر دے, وہ غریب بنا رہا ہے, اور اس کو فتنے میں ڈال دے. وہ آدمی کو لمبی عمر ملی, اس کو لمبی عمر دے. لمبی عمر ملی, اتنی لمبی عمر ملی, اتنی لمبی عمر ملی, یہ جو بھوں کے بال ہے نا, بھوں کے بال آنکھ میں گھس گئے, اور وہ راستے میں چلتا تھا اور لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. یہ کس کی بد دعا لگی ہے؟ مولوی صاحب کی, امام صاحب کی. یہ حدیث میں نے جہاں جہاں سنائی ہے, اور جس نے بھی امام صاحب سے جھگڑا کر رکھا تھا وہ لوگ روتے ہوئے گلے مل لیے, کیونکہ امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے, امام صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. ہمارے یہاں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو صرف موبائل میں کھیل رہے ہیں, 24 گھنٹہ موبائل. کچھ بوڑھے لوگ بھی کھیلتے ہیں صرف موبائل سے. ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگ موبائل چھوڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں, لیکن اندر ہی اندر من میں چل رہا ہے کب چلیں, موبائل کھولیں. میرے بھائیو, موبائل کا کہیں کہیں غلط استعمال ہو رہا ہے, کہیں کہیں صحیح استعمال ہو رہا ہے. بزی ہیں, اسی میں لگے ہوئے ہیں. صحابہ کی راتیں کیسی تھی, وہ کیسے تھے؟ نماز میں. اور ہماری اور آپ کی رات موبائل میں. صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ قرآن میں. ہماری اور آپ کی رات موبائل میں. اور ہمارے اور آپ کا انداز بھی کیسا ہے؟ کچھ نوجوان ایسے ہیں, ان کے بال آپ دیکھیے گا سور کٹ بال, یہ چاروں طرف سے کاٹ لیا, بیچ میں اٹھا لیا. فیشن ہے. میں ایک جگہ دیکھا, رکشے میں بیٹھے, میں بھی بیٹھا, تو ایک لڑکے کا پورا پھٹا ہوا تھا, یہ یہاں سے یہاں تک پورا پھٹا ہوا تھا, یہ کھلا ہوا تھا. مطلب بابو جھگڑا کر کے آئے ہو, یہ کیا پھاڑ لیے پورا, یہاں سے یہاں کوئی پھاڑ دیا. ارے جناب جی آپ کو پتا نہیں, یہ فیشن ہے, یعنی پورا پھٹا ہوا. ایسا فیشن آ گیا ہے. ہمارے بچے پہن رہے ہیں. کتنے کو آپ نے دیکھا ہوگا کان میں بالی, کان میں بالی. اب ایک چیز اور آ گئی ہے, ہونٹوں پہ لالی. کچھ دنوں کے بعد وہ لال لال لگا کے گھومیں گے, اور بالکل لیڈیز کی طرح چلتا ہے. کیوں؟ مرد بن کے رہو بھائی. کیوں ایسا؟ تو ہپی کٹ بال. وہ آئی پی ایل میں ویسٹ انڈیز کا ایک کھلاڑی ہے, جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ یہ بھائی تھمبنیل مت ایسا لگا دیجیے گا, جتنے یوٹیوب کے بھائی ہیں وہی تھمبنیل لگا کے بہت گڑبڑی پیدا کر دیتے ہیں. جیسا ویسا صحیح والا لگا. اب وہ شادی بیاہ میں ہلدی والا لگا دے گا, یہ والا لگا دے گا تاکہ پیسہ پڑ جائے. جی نہیں, جتنے یوٹیوب والے یہاں میرے بھائی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب کو مسجد میں تعاون کرنا پڑے گا. کیونکہ ابھی آپ تھمبنیل لگا کے پورا چلائیں گے تو آپ لوگ سب لوگ یہاں لکھا کے جائیے گا کتنا بوریا سیمنٹ دے رہے ہیں. اور غلط چیز مت لگائیے گا تھمبنیل, بڑے مسائل پیدا ہو جا رہے ہیں بھائی. جیسا ہے ویسا ہی بیان کرنے کا جو چیز. تو رسل کو جانتے ہیں آپ لوگ, ویسٹ انڈیز کا کھلاڑی ہے, KKR میں ہے. کس میں ہے؟ KKR جانتے ہیں کون سی ٹیم ہے؟ KKR کولکتہ نائٹ رائڈرز میں ہے. خان صاحب کی ٹیم ہے. کون سے خان صاحب ہے بھائی؟ وہ میں نہیں بولوں گا کون سے خان صاحب ہے وہ, بس ٹھیک ہے, خان صاحب کی ٹیم. وہ رسل ہے. رسل یہ چاروں طرف سے بال کاٹ کے سیدھا اس طرح ہپی کٹ اٹھائے ہوئے ہیں. وہ رسل بال کو کر دیتے ہیں مسل, صرف چھکا ہی مارتے ہیں, اور ان کی اسٹائل بھی کچھ نوجوان کر رہے ہیں.
میرے بھائیو اسٹائل مارنے سے آپ کامیاب ہو جائیں گے کہ محنت کرنے سے ہوں گے بھائی؟ بال کو کٹا کے گھوم رہا اور ادھر بار بار ایسے کر رہا ہے، پینٹ پھٹی پہن رہا ہے، فیشن ہے، یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ ہماری بیٹیاں دیکھ لیجئے، پہلے ماشاءاللہ کپڑے اچھے ہوتے تھے پورا یہاں تک، اب پورا کٹا پٹا چل رہا ہے. چھوٹے بچے بچی یہ چلے گا نہیں چلے گا بھائی، سکھانا پڑے گا، اسلامی تربیت دینی پڑے گی تبھی تو ہوگا. کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے، کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے، امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. یعنی پورا کٹا ہوا ہے، یعنی کپڑا ہے ہی نہیں بیچاری کے پاس پورا پہن سکے. پہلے مارکیٹ میں فل آستین والا ملتا تھا، اب آپ لوگ کے یہاں یہ ہے کہ نہیں یہ میں نہیں جانتا. کچھ لیڈیز جو ہے وہ بلاؤز پہنتی ہے، یعنی ساڑی کے اوپر بلاؤز، اور بلاؤز میں بھی ان کی پوری کمر دکھنی چاہیے، اور کتنی ہے ماشاءاللہ پورا پہنتی ہے تاکہ پورا ڈھکا رہے. کیوں ایسا؟ تو میرے بھائیو اسلام کو اپنے گھر میں خود لانا ہے، اسی میں شانتی ہے. تو سماج کے اندر کچھ خرابی کا جو ذکر میں نے کیا، اسی طرح اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیتے بھی ہیں. یہ کہاں سے پیتے ہیں بھائی؟ اور نشے میں ندی نالے میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں کہیں پر اپنا پیشاب بھی سونگھ رہے ہیں اور اپنی گندگی سونگھ رہے ہیں. اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو؟ اور کتنے لوگ پی پی کے مارتے بھی ہیں، اور کبھی کبھی پی پی کر پڑوسن کے گھر گھس گئے تو وہ پیٹیں گے سب. اور جو لوگ پی پی کے گاڑی چلاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو؟ بہار سرکار نے بین تو لگا رکھا ہے لیکن فائدہ سواری نشان. میرے بھائیو کتنے لوگ مر گئے زہریلی شراب پی پی کے، آپ موت کو دعوت دے رہے ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195. مت پیجئے، کینسر ہو رہا، پیٹ کی بیماری ہو رہی. اسی طرح کچھ لوگ گٹکا، کھینی، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، پان پراگ استعمال کر رہے ہیں. اب آپ ہی بتائیے کھینی کی پوریا پر لکھا ہوا رہتا ہے کہ نہیں جو کھائے گا اس کو کینسر ہو جائے گا. دیکھے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بولیے نہیں رہے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں کے کوئی بھی بھائی کھینی نہیں کھاتے ہیں، اور نہ کھینی کی پوریا کو دیکھا ہے تو وہ کیسے بولیں گے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں پوریا ہی میں لکھا ہوا رہتا ہے، کھائیے گا یہ پورا کٹ جائے گا اور کینسر ہو جائے گا. اب آپ ہی بتائیے کینسر کو ہم خود لا رہے ہیں. میرے بھائی اپنے آپ کو ہلا کر بنٹ، اس کے بدلے کچھ اور پی لیجئے، کچھ اور کھا لیجئے. اور ایک چیز اور بتا دوں، اپنی مسجد چلے گی کیسے؟ جتنے لوگ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی میں لگے ہوئے ہیں. چائے کتنے میں ملتی ہے آپ لوگوں کی طرف؟ 5 روپے کی چائے ملتی ہے. بمبئی میں 10، سورت میں بھی 10، ادھر ہر جگہ شہر ہے 5 روپے. دن بھر میں کتنی چائے پی لیتے ہیں ہم؟ 7 کو. چلیے ایک چائے بچا لیجیے آپ، ایک چائے بچا لیجیے، مطلب ایک چائے کا پیسہ. اور بیڑی سگریٹ جو پیتے ہیں، سگریٹ کم سے کم کتنا پیتے ہوں گے؟ تو لوگ پی نہیں رہے تو کیسے جواب دیں گے؟ یہاں کے سب لوگ بھولے بھالے ہیں الحمدللہ، یہ لوگ بیڑی سگریٹ نہیں پیتے ہیں. تو عبدالبصیر بھائی آپ ہی جواب دے دیجیے، کیونکہ یہ لوگ جواب نہیں دے پائیں گے نا، کیونکہ یہ لوگ پیتے نہیں، کھاتے نہیں، تو کیسے ہوگا؟ تو کم سے کم 5-10 تو چلی جاتا ہو. تو ایک بیڑی سگریٹ کا پیسہ بچا لیجیے. کھینی بھی پوریا کتنے دن میں ختم ہوتی ہے؟ وہ والی دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بھولے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. عبدالبصیر بھائی ایک دن میں کتنا؟ اب آپ بولیے 10-20 روپے جائے گا. بس ایک پوریا کا بچا لیجیے، بس ہفتے بھر بچائیے گا، وہ پیسہ مسجد کے غلے میں ڈال دیجیے گا. اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر 100 لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، 200 لوگ آ رہے ہیں، کتنا پیسہ ہو جائے گا؟ آپ کی جیب کا پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، کس کا مانگ رہا ہوں؟ آپ کی صحت کو بچانے والا مانگ رہا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ تو میرے بھائی اس طریقے سے اپنی مسجد چلا سکتے. ایک چیز کے لیے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دوں گا اور دل سے دے رہا ہوں. لاک ڈاؤن میں پوری دنیا ڈاؤن ہو گئی لیکن آپ لوگوں کا مدرسہ ڈاؤن نہیں ہوا، کیونکہ اس علاقے میں جو سسٹم ہے ایک رات والا، یہ سسٹم کہیں نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ کمی ہے، اس کمی کو ختم کرنا ہے، لیکن آپ لوگ خود ہی اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں، اپنی مسجد چلا رہے ہیں ایک رات کے جلسے سے. اتنا بڑا کام الحمدللہ کہیں نہیں ہوا. اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ لوگ.
ٹھیک ہے کچھ کمی ہے اس کو دور کر لیجیے. تو میرے بھائیو اس طریقے سے آپ اپنی مسجد کو بھی آباد رکھ سکتے ہیں. آپ بھی بتائیے مسجد کے اندر چٹائی ہے, پنکھا ہے, لائٹ ہے, اس کا استعمال وضو بنا رہے ہیں, پیشاب خانہ بھی ہے, سب کچھ ہے, سب کر رہے ہیں. ہم اور آپ مسجد کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ بھائی وہ 10 کے بعد 11 والا کوئی آیا کیا؟ آ گئے, یعنی میرا ٹوٹ گیا. کتنے لوگوں نے توڑ دیا بھائی؟ ایک ہی آدمی نے توڑ دیا. ٹھیک ہے رہنے دیجیے, بس الحمدللہ ماشاءاللہ. تو میرے بھائیو یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, نماز کے پابند بنے رہیے, اللہ سے مانگیے, دعا کرتے رہیے. کتنے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, میں بھی دعا کرتا ہوں, ایک دعا سکھا کے جا رہا ہوں. اللہ سے مانگیے, اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. دعا بھی پڑھتے رہیے, یہ دعا یاد کر لیجیے. اگر پہاڑ بڑا بھی قرضہ ہے تو اللہ اس دعا کی برکت سے آپ کے قرضے کو اتار دے گا. کتنے بھائی بیمار ہیں, کتنے سالوں سے بیمار ہیں. ابھی میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں 20 25 سال سے ڈائلیسس پر ہیں. کیسے ان کی زندگی چل رہی, ان کے جسم میں کوئی حصہ نہیں بچا کہ وہاں پہ انجیکشن دے. اللہ کے سہارے سے میرے بھائی اگر بیمار ہیں, دعا, دوا, صدقہ و خیرات. صدقہ و خیرات بھی دعا ایک دوا ہے. داؤ مرضاک بالصدقہ, صحیح جامع حدیث نمبر 358 کہ تم اپنے بیماروں کو دوا کو صدقہ کر کے, صدقے کے لیے بہترین جگہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے. مسجد میں, مدرسے میں, کسی کے کام آ جائیے. کتنے لوگ کیا کرتے ہیں, بکرا کاٹ کے کھلا دیتے ہیں مدرسے کے بچے کو. ایسا نہیں بھائی, دوسرے کام کیجیے, صدقہ و خیرات. تو یہ بھی بیماری کا ایک علاج ہے. پھر اسی طرح قرآن پڑھیے, اور نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82. ہم نے قرآن اتارا ہے, یہ مومنوں کے لیے شفا ہے. تو کتنے لوگوں کو ڈاکٹر نے کہا بھائی چلے جاؤ, اب آخری چل رہا ہے, ڈاکٹر لوگ بھی کہاں سے لے جاتے ہیں بھائی, اتنے دن زندہ رہیں گے تو اللہ کو معلوم ہے کتنے دن زندہ رہیں گے. تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیے, وہ بھی دوا ہے. ایک چیز اور, کلونجی کھائیے. کلونجی, بلیک سیڈز, بنگلہ میں کیا بولے گا, کالجیرا. اچھا وہ کھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی کتاب الطب کے اندر حدیث نمبر 537 ہے کہ جو کلونجی کھاتا ہے, کلونجی کا استعمال کرتا ہے, وہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. تو کسی کو کینسر ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, گھٹنے میں درد ہے, تو آپ سمجھ لیے کیا میں چلا, کینسر کا کوئی ختم نہیں ہوگا, کبھی مایوس مت ہونا. کلونجی کا بھی استعمال کیجیے, اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. اس کے بھائی ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے, کسی سے کہا نہیں کہا بیمار ہے, یہ مت کہ اللہ نے میرے گھر کو ہی فکر لگا دیا ہے, سب لوگ بیمار ہیں. نہیں, جو بیمار یہ اللہ شفا دینے والے ہیں. کتنے لوگ ادھر ادھر چلے گئے, اپنا عقیدے کا سودا کر لیا. جی نہیں, یہ 5 چیزیں میں نے بتائی بیماری کو ختم کرنے کے لیے علاج کے طور پر, اس کا دھیان دیجیے. بس یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس امید کے ساتھ شاید کہ میری اردو آپ کو سمجھ میں آئی ہو. تو ہم بنگلہ جانے نا, لیکن دعا کیجیے کہ میں بھی بنگلہ سیکھ لوں. آپ لوگ دعا دیں گے تو ہو سکتا ہے کوشش ہم کریں تو آ جائے, لیکن تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرف آنا جانا رہا اور کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ ضرور آئے گی. بس جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ کی توفیق سے, جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو پوری کر دے. جن کی لڑکیوں کو رشتے دیا اللہ کو راستہ نکال دے, جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہا اللہ کو بچے دے, انشاءاللہ